آپ کے آباء و اجداد کا لہو اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہے۔ حق پہچاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لیجئے کہ دشمن کا تیر کہاں لگ رہا ہے۔ اس وقت ہندوستان کے سامنے اور پوری دنیا کی نظروں کا کانٹا پاکستان بنا ہوا ہے، سب پاکستان کی تباہی پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری ملاقات ہو جائے دشمن سے فَاثْبُتُوا، تو پھر ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کے ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، مل کر ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ کرو جب تک کہ فتنہ مٹا نہیں لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تسبیحات و تمجیدات، تعریفات، اچھے کلمات رب العالمین کے لیے ہیں، اس کے انگنت بے انتہا بے شمار احسانات جن سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور بے شمار درود و سلام کائنات کے امام سید الکونین تاجدار مدینہ محمد عربی علیہ السلام کی ذات گرامی پر، کہ جن کے ذریعے اللہ نے ہماری رہبری رہنمائی کا بندوبست فرمایا اور اس امت کو امت وسط قرار دیا اور اس کی عزت اور توقیر کا انتظام فرمایا۔ استحکام پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور مفتی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، تقابل پیش کر رہے تھے دوسرے ممالک سے۔ موجودہ حالات نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی ملک قیادت کر سکتا ہے وہ پاکستان ہے۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر قیادت کے لیے جو اصلاحات کی ضرورت ہے اگر وہ پوری کر لی جائیں تو بلا شبہ پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ امامت، قیادت اور سیادت کا تاج سر پہ سجا کے امت کو لیڈ کرے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی طاقتور ملک ہے اسلامی دنیا میں تو وہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ یہ عرض پاکستان ہے۔ مفتی صاحب دیگر ممالک سے تقابل پیش کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری نئی نسل وہ پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں سے ناآشنا ہے۔ ہمارے طالب علم جو آپ کے سامنے ایک نظم پیش کر رہے تھے وہ پاکستان کی اساس کا اظہار ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا
لا الہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اصل میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آنے والا یہ واحد ملک ہے، اور اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئی ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت اس پاکستان کے لیے ہوئی ہے۔ 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے گھر بار چھوڑے اور آنکھوں میں نفاذ شریعت کے خواب سجا کر، سب اپنے مال و متاع لٹا کر، زمینیں چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، عزتیں تاراج کروا کر وہ اس ارض پاکستان کی طرف محو سفر ہوئے، اور اس دوران بہت ساری عزتیں تاراج ہوئیں۔ ایسے آبرومندانہ چہرے، عزت و حیا والے کہ جنہیں کبھی آسمان میں بھی نہ دیکھا ہوگا، وہ عزتیں تاراج ہوئیں۔ 70,000 سے زیادہ ماں بہنیں وہ اپنی آبرو انہوں نے اس ملک کے لیے قربان کر دی، اور بہت ساری ایسی مائیں بہنیں تھیں جنہوں نے موت کو گلے لگایا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اندھے کنویں میں کود گئی۔ آج کی نئی نسل ان قربانیوں کو نہیں جانتی۔ اگر اس وقت کے شاہد کوئی بوڑھے آج بچے ہیں تو ان سے پوچھو کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا، لا الہ الا اللہ پر قربان ہونا، چوبیلے مسلمان بلرزم کہ دائر مشکلات لا الہ، اس لا الہ کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی۔ ٹرینیں وہاں سے چلتی تھی، گاڑیاں چلتی تھی مہاجرین کو لے کر، اور جب یہاں پہنچی تھی اٹاری سے پاکستان میں داخل ہو کر لاہور اسٹیشن پر، تو پوری ٹرینیں لاشوں سے اٹی ہوتی تھی۔ وہاں ظلم و ستم کی داستان سنانے والا بھی کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے بہت قربانی دی گئی ہے۔ آپ کے آباء و اجداد کا لہو اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہے، اس لیے اس کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جن کے آباء و اجداد اس ملک کے لیے کٹ گئے ہیں۔ اور محترم مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک کی قدر کرنی چاہیے، کیوں نہ قدر کی جائے کہ جس کی بنیادوں میں تیرا لہو بھی ہے اور میرا لہو بھی ہے۔ آپ کے آباء و اجداد بھی کٹے ہیں، میرے آباء و اجداد بھی کٹے ہیں، اور خاص طور پر جو مہاجرت کی مسافرت کی زندگی کاٹتے ہوئے پاکستان پہنچے، اور جیسے ہی پاکستان کے سرزمین پہ قدم رکھا انہوں نے اپنی جبین رب کے سامنے سجدہ ریز کر دی، اللہ کے سامنے جھک گئے کہ وہ ارض پاک پہ آ گئے ہیں۔ یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہ یہاں اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوگا، رب کا قرآن یہاں حاکم ہوگا، نبی کا فرمان یہاں ہماری زندگیوں میں رائج ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت ساری کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، مگر میرے بھائیوں، اگر گھر میں کہیں کوئی خرابی ہو تو گھر کو آگ نہیں لگائی جاتی، بلکہ گھر کی اصلاح کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھر کی 4 دیواری ہے تو آپ موجود ہیں، اور اگر 4 دیواری نہیں ہے، ملک تو دور کی بات ہے، کچھ دیر کے لیے یہ تصور کر لیجئے کہ آپ بے گھر ہیں، بے خانہ خراب ہیں، آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ اس کراچی جیسے شہر میں تھوڑا سا یہ تصور لائیے ذہن میں کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تو یہی عالم ہے، یہ ملک باقی ہے تو اس کی اصلاح کی امید باقی ہے۔ بہت سارے عاقبت نااندیش وہ کچھ کمیوں کو دیکھ کر
اس ملک کی بربادی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھو کہ دشمن کے تیر کا نشانہ کیا ہے۔ حق پہچاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لیجئے کہ دشمن کا تیر کہاں لگ رہا ہے۔ اس وقت ہندوستان کے سامنے اور پوری دنیا کی نظروں کا کانٹا پاکستان بنا ہوا ہے، سب پاکستان کی تباہی پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی دشمن کے آوازدار بن جائیں اور ان کی آواز میں اپنی آواز شامل کر لیں تو پھر کیا ٹھکانہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کی افواج نے یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ وہ ملک کی حفاظت کے لیے چوکس بھی ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں دشمن نے وار کیا، یہ بزدلانہ وار تھا۔ 80 جہازوں کے ساتھ اٹیک کیا گیا، پاکستان کی طرف سے 40 جہازوں کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا۔ پاکستان ڈیفینسو لڑائی لڑ رہا تھا، یعنی دفاعی لڑائی، اور وہ ڈیفینسو لڑائی لڑ رہے تھے، ہجومی لڑائی۔ حملہ انہوں نے کیا تھا، نقصان کرنے وہ آئے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اپنا نقصان کروا کر گئے۔ ان 40 جہازوں کو اللہ نے صحیح سلامت رکھا، اور وہ جو مارنے آئے تھے 5 جہاز اپنے گروا کر چلے گئے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ہمارے ابو زبیر صاحب ذکر کر رہے تھے 65 کی جنگ کا۔ سن 65 میں بھی ایسا ہی واقعہ لوگوں نے دیکھا کہ جس سے لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں کہ ایم ایم عالم محمد محمود عالم پائلٹ تھا 30 سال کا، اور جہاز انڈیا کے آئے، سرگودا پہ انہوں نے اٹیک کیا، چاہا انہوں نے کہ پاکستان کے بیس کو تباہ کر دیں۔ صرف 1 منٹ کے اندر 5 جہاز ایم ایم عالم نے گرا دیے۔ اور ایم ایم عالم ایک دفعہ یہاں ہماری مسجد میں آئے تھے جامعہ میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا، 1 منٹ کے اندر 5 جہاز انڈیا کے ہاتھ میں، اور وہ بھی جو حملہ کرنے آئے تھے، کیسے گرا دیے؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا، اور یہ آیت انہوں نے پڑھی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ تو اللہ نے گرا دیے۔ اِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، اللہ کے لیے اٹھو گے تو اللہ تمہارا مددگار ہوگا، حامی ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان قربانیوں کو ذہن میں رکھیے جو آپ کے آباء و اجداد نے دی ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس وقت مخالفت کی تھی کہ پاکستان نہ بنایا جائے، بلکہ ہندوستان کے ساتھ اکٹھے رہ کر یہاں کوشش کی جائے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو وہ سب، ان میں سے اکثریت علماء کی، انہوں نے کہا اب جب یہ پاکستان بن چکا ہے تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، میری بھی، آپ کی بھی، علماء کی، طلباء کی۔ یہ الحمدللہ منور چہرے میرے سامنے موجود ہیں، نصرت بھری ہوئی ہے، اس بات کی غماز ہے کہ الحمدللہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی اساس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ میرے بھائی کل یاد کروا رہے تھے، میں نے کل تھوڑی سی تنبیہ کی تھی طلباء کرام کو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے طلباء یہ دعائیں، علماء کرام کی مسائی، یہی اصل میں ضامن ہے پاکستان کی حفاظت کی۔ بے شک فوجیں اپنا کام کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ قوم بھی شانہ بشانہ لڑائی میں شریک ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری ملاقات ہو جائے دشمن سے فَاثْبُتُوا، تو پھر ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کے ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ طلباء سے بڑھ کر، علماء سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ان حالات میں، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ ہماری نئی نسل ہے جن کی آنکھیں موبائل کے دور میں کھلی ہیں، لہذا لطیفوں میں بات اڑا دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حقائق سے آگاہی ہونی چاہیے، بنیاد سے آشنا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے
اور اسی کو آگے پھیلانا چاہیے۔ ہم اور آپ سب ایک ہی راستے پر گامزن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرامین عام کرنا، اللہ کے قانون کو لوگوں تک پہنچانا، دستور کو عام کرنا میرا اور آپ کا منہج ہے۔ اس لیے راہ انحراف سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ایسی ہر بات سے جو کل کو ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ملک کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاہینوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ پاکستان بھرپور قوت رکھتا ہے اپنے دفاع کی، اور جہاد کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہاں پر لوگوں نے مزاج بدل دیا، یہ کہنا شروع کیا کہ اسلام تو دفاعی جنگ لڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، مل کر ان کے ساتھ لڑائی کرو، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ کرو جب تک کہ فتنہ مٹا نہیں لیا جائے۔ میرے بھائیو، اسلام کا مزاج، یہ صلاح الدین ایوبی کا ایک قول عموماً اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ جارحیت سے بچنا چاہتے ہو تو خود جارح بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر حملہ ہو۔ لیکن پاکستان نے عالمی پلیٹ فارم پر یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، باوجود اس کے کہ وہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا نے چھیڑ چھاڑ کی، بہت کچھ کیا، حملہ بھی کر دیا، پاکستان خاموش رہا۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابی ہوئی، اور چائنا نے کھل کر پاکستان کی تائید کی، ترکی نے کھل کر پاکستان کی تائید کی۔ الکفر ملت الواحدہ کے باوجود بہت ساری بڑی طاقتیں وہ کھل کر انڈیا کے ساتھ انہوں نے تائید نہیں کی، خفیہ طور پر پس پردہ بے شک وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن کھل کر کوئی ملک ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر کامیابی ہے۔ اور جنگی محاذ پر پھر پاکستان نے انہوں نے 9 حملے کیے، اور پاکستان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے فجر کے وقت حملہ کیا، اور پھر 26 مقامات پر ہٹ کیا، اور سارے ہی حملے کامیاب تھے۔ 5 جہاز گرائے، اور اس میں سے الحمدللہ پاکستان کے سارے جہاز محفوظ رہے۔ پھر خود 40 جہازوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور جہاں جہاں گئے وہ یہاں موت کے پروانے پر دستخط کرتے گئے کہ یا مشن پورا کر کے آئیں گے، یا پھر اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر کے آئیں گے۔ یہ ہیں اصل میں سیدنا عمر کے وارث اور شہداء کے وارث، ان کی تاریخ بڑی تابندہ ہے۔ آپ کے اسلاف کہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیسے کامیابی ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو قتال کرتا ہوا شہید ہوگا جنت میں چلا جائے گا۔ ہاتھ میں کھجوریں تھی، کھجوریں پھینک دی کہ یہ کھجوروں کے کھانے کا وقت میرے جنت کے راستے میں حائل ہے، اور جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 میل ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پاکستان توسیع پسندہ عزائم نہیں رکھتا، توسیع پسندانہ عزائم یہ دوسرے ملک رکھتے ہیں، اور پاکستان صرف اپنا دفاع چاہتا ہے، اپنے ملک کا دفاع چاہتا ہے، اور جینے کا حق چاہتا ہے۔ آپ جان لیجئے کہ اگر آپ عزت سے جینا چاہتے ہیں تو اللہ کے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اگر چاہتے ہو کہ عزت سے رہو تو پھر جتنی تیاری کر سکتے ہو اتنی تیاری کرو، اور انفروا خفافا وثقالا، ہلکے نکلو، بھاری نکلو، جیسی ہو تیاری نکلو۔
जितनी तैयारी है उसको तैयार रखो और दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार रहो। जिसके दिल में अल्लाह की शहादत का कभी अल्लाह के राह में कट जाने का कभी ख्याल ना है, तो मेरे भाइयों से अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। शहादत ही असल में मतलूब है, शहादत ही असल में मकसूद है। और इसमें अपनी अपनी राह पर जहां जहां हम काम कर रहे हैं उसमें तवज्जो देनी चाहिए। मिन हुस्न इस्लाम अल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, ला यानी तबसरे, दूसरों की बातों में आना, आगे फैलाना। जब कभी पाकिस्तान के खिलाफ दिल में कोई बात आए तो कभी अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद कर लेना, कभी अपनी उन बाहया माँ और बहनों की इज्जतों को याद कर लेना कि जिसे हिंदुओं ने ताराज किया तुम्हारे दुश्मन ने ताराज किया। कभी पाकिस्तान के खिलाफ जब जहन कभी पागंदा हो, शैतान वर्गलाने की कोशिश करे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की असास को याद कर लेना। मेरे भाइयों, उस वक्त हिजरत का मतलब पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारा मतलब इससे पूरा हिंदुस्तान गूंज रहा था। और हिजरत करने वालों के सामने उनकी माओं की छातियों से शीरख्वार बच्चों को उछालकर अन्यों के ऊपर परोया जा रहा था। और हमारा बेवकूफ इस वक्त का दोस्त सिख उस वक्त हिंदू के वर्गलाने पर वर्गलाया गया था, और वो इन बच्चों को अपने नेजों की अन्यों पर उछाल कर कह रहा था ये ले जाओ पाकिस्तान, और उन बच्चों को जिला किया जा रहा था। कितनी माएं बहनें हैं जिनकी छातियों को काट दिया गया, जिनकी इज्जतों को ताराज किया गया। मेरे भाइयों, नौजवानों, इन चीजों को भी पढ़ने की जरूरत है। तारीख से आशनाई हासिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस मुल्क के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं दामे दरमे सुखने, वो करने की जरूरत है। और कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम हम खामोश रहें। और मुझे ये उम्मीद है कि तुलबाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह, उनका यहाँ मौजूद होना, तवज्जो से सुनना और ये बड़ा हुआ हाल मस्जिद का, ये गवाही दे रहा है कि ये सब लोग मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। ये सब लोग मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। हाथ उठा के बताइए कि सब इस मुल्क पर अपनी जान को निसार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर अपने लिए शर्फ और सादत समझते हैं। तालिब इल्म, एक तालिब इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस्सा बताया एक तालिब इल्म का। मुख्तसर बात करके बात खत्म करूंगा कि तुमसे पहले एक बादशाह था और उसने एक जादूगर रखा हुआ था। और जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने कहा कि कोई बंदा लेके आओ, ज़हीन तालिब इल्म हो, जिसको मैं ये अपना फन मुंतकिल कर दूं। बूढ़ा हो गया हूं, मरने के करीब हूं। चनाचे बकौल हमारे मौलाना आयश मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला, कसम से ऐसे हालात में बहुत याद आते हैं कि वो बहुत ज्यादा मुलाकात करते थे, मायूसियों को दूर करने वाला वो दर्श देते थे। मेरे भाइयों, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ये सारी अल्लाह की मदद है। वो मालूम नहीं था इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, क्या ताकत है 80 जहाज आए और 5 गिरवाकर चले जाएं, ये अल्लाह की तालीद है, नुसरत इलाही है। तो वो तालिब इल्म एक स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि बड़े जो है ना वो CSS के इम्तिहान का इनेकाद किया गया, एक लड़का मुंतखब हुआ जो सबसे ज़हीन था, वो जादूगर के सुपुर्द कर दिया गया। रास्ते में उसके राहब भी पड़ता था, वो राहब के पास भी बैठता था, उसकी बातें सुनता था, जादू भी सीखता था। एक दिन वो रास्ते में आ रहा था, देखा कि एक रास्ते को एक बड़ी बला ने बंद किया हुआ है, पत्थर उठाया। उसने कहा आज इम्तिहान का दिन है, देखता हूं कि कौन सा इल्म अल्लाह को ज्यादा पसंद है। पत्थर इसे ये कह के उसने पत्थर उस गुलाब को मारा जो रास्ता रोके हुए थी। वो अजदहा था, सांप था बड़ा, तो या कोई भी दाग के लग जाते हैं हदीस में। तो उसने कहा कि अगर अल्लाह के नजदीक राहिब का इल्म ज्यादा
بہتر ہے کہ اللہ اس کو قتل کر دے. پتھر مارا, وہ بلا ہٹ گئی, وہ ماری گئی, راستہ صاف ہوا, آ کے راہب کو بتایا. اس نے کہا اب تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے, لیکن ابتلا آئے گی, آزمائش آئے گی, یہ آزمائشوں کا راستہ ہے, میرا نام نہیں بتانا. اور پھر اس نے لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا, دعا کرتا تھا, لوگوں کو شفا ملتی تھی, کہتا تھا میں شفا نہیں دیتا, یہ اللہ شفا دینے والا ہے. بادشاہ ایک وزیر تھا, وہ اندھا تھا, وہ بھی آیا, اس کے لیے بھی دعا کی اور وہ مسلمان ہو گیا, یعنی اس وقت کے دین کے مطابق. تو بادشاہ نے دیکھا, اس نے کہا کیا ہوا, کیسے ہوا, اس نے بتا دیا. لڑکے کو بلایا گیا کہ بھائی اب تو تم بڑے کامیاب ہو گئے اور بہت جادو سیکھ لیا. اس نے کہا نہیں, یہ جادو کی بات نہیں ہے, یہ میرے اللہ نے شفا دی ہے, یہ میرے رب کا کمال ہے. اس نے کہا رب تو میں ہوں. کہا تو رب نہیں ہے, میرا رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے. اس نے بلایا اپنی آرمی کو, کہا لے جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دو. لے کر گئے اور پھینکنا چاہا, سارے کے سارے جو لے کر جانے والے تھے گر گئے, برباد ہو گئے. اور اس کا کہنا یہ تھا اللہم اکفنیہم بما شئت, ان کو تو کافی ہو جا, اور اللہ کافی ہوا. یہ ساری فوجوں کو تباہ کر کے پھر چل کے بادشاہ کے دربار میں آیا. اس نے کہا چلو سمندری فوجوں کو آزماؤ اور کشتی پہ لے کر جاؤ, اس کو بیچ سمندر میں ڈبو دینا. وہاں گیا, اس نے پھر وہی پڑھا, اور جو ڈبونے گئے تھے خود ڈوب گئے, یہ پھر چل کے آیا. اس نے کہا بادشاہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, لوگوں کو بلاؤ اور مجھے کھجور کے تنے پر لٹکا دو, پھر میرے تیروں میں سے ایک تیر اٹھاؤ, میری کمان لو, اور اس کے ساتھ بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارو تو تم مجھے قتل کر دو گے. اس نے تیر مارا اس طرح سے جو اس کی یہاں سر پہ آ کے لگا, اللہ اکبر, سر پہ لگا تو اس نے ہاتھ وہاں رکھ لیا, شہید ہو گیا. وہ ایک کلمہ گو تھا, پھر سارے کا سارا مجمع وہ پکار اٹھا کہ آمنا برب ھذا الغلام. ساری کی ساری عوام وہ کلمہ گو بن گئی. یہ قصہ اصحاب الاخدود کا ہے جن کے لیے خندقیں کھودی گئی. ایک طالب علم وہ ساری فوجوں پر بھاری ہو سکتا ہے. نصرت الہی اور تائید ربانی کے ساتھ دعا کریں. یہ ایام دعا کے ہیں اور آپ لوگ قیمتی لوگ ہیں. طلباء کرام ہمارا سرمایہ ہے, ہمارا اثاثہ ہیں, اور قربانیوں کو یاد کریں, اور پھر سرحدوں پر کھڑے نوجوانوں کو یاد کریں جو آپ کی خاطر, میری خاطر, ماں بہنوں کی خاطر. میں ایک بات یاد کروں, کبھی علامہ صاحب بات کیا کرتے تھے کہ میں طواف کر رہا تھا تو دیکھا سنا ایک فلسطینی وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. مجھ نے کہا ہے فلسطینی تو لٹا ہوا ہے. علامہ صاحب کہتے میں نے پوچھا گھر بار تباہ ہے تمہارا اور تم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہو. بڑا تاریخی جواب دیا. اس نے کہا پاکستان باقی ہے تو ہماری امید باقی ہے, اور اگر پاکستان نہیں رہا تو ہماری امیدیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے پوری اسلامی دنیا کی امیدیں پاکستان سے وابستہ ہیں. اس لیے خود بھی ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جھولی میں لالے گوہر پڑے ہوں اور دوسروں کے سامنے آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے ہاتھ پھیلاتا پھرے, خود جو ہے وہ دوسروں کی طرف نگاہ عجب سے دیکھتا ہے. پاکستان نعمت ہے, پاکستان زندہ باد. علماء کرام اس کے نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں اور جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں. ہم انشاءاللہ حکومت کے ساتھ, پاکستانی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.